حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے دن میں حضور سے ملا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ پھر 10 سال میں حضور کو دیکھتا رہا۔ حضور کے وصال سے چند دن پہلے میری جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس تخیل کو اور رنگ میں لیا، کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے دنیا مسکراتی، فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب حضور ہلکا سا مسکراتے تھے تو رونے والوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جایا کرتے، غم زدہ لوگ مسکراتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا امت کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا یہ نہیں تھا کہ حضور بڑے تکلف سے مسکراتے تھے، حضور کی تو عادت تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ اس کی حضور کل میں نے نکاح کیا۔ تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا، بارات نہیں لے کے جائی جاتی۔ ولیمے کا حکم دیا، اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو۔ اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام۔ آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں، اور کچا تھا۔ کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ آتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ سنت نبی پاک تا یہ پکے گھر میں لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے، آپ نے کیسے پکا بنا لی؟ مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگے دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں، اس پیسوں سے پکائے، انہیں لائٹنگ لگوائی کوئی منع نہیں، سارے محلے کو کھانا کھلایا کوئی منع نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے۔ ناجائز کیا ہے؟ شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، اس میں رقص کرنا، اس میں بھنگڑے ڈالنا، تو کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز۔ بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اپنے دل کو اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں۔ امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ، یار جگہ تقسیم ہو رہی ہے امت مسلم، کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑ۔ کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ کسی صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے پوسٹر لگا کے اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے روجہ انداز میں ثابت نہیں۔ میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکڑا، تجھے کوئی بیوہ یاد آئی نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، تجھے کوئی غریب یاد آیا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو لاکھ روپیہ لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، یہ کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا، دیکھو ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں، یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وہ میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے، تو محتاج ہی نہیں کسی کا۔ اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے
کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تیرا نہیں مجھے پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے، رب کریم نے جو قوت دی دنیا گھومی، اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم، چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا، اتنا بڑا فضل۔ اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے تاکہ جانور بھی، ہر چیز اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا ہے جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا، بس نہیں چلتا، نہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دے، بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہے آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے، بس نہیں چلتا، دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں، لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے، اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے امام تو کہتا ہے اعلان نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا مانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ ہو۔ مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، یہ مسئلہ نہیں کہ ہم تو سارا سال مناتے ہیں، 9 کو مناؤ نا بھائی، کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے؟ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ خود ہی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو عید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، یہ کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے۔ عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا، یہ تو روح کا تقاضا۔ کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے۔ نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے، سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے، وہ میں نیچے نہ پاڑ ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا، الگ الغلاب کمال ہی شفت دجا مال ہی حسنت جمیو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بالغ الغلاب مال ہی کا شفت دجا تھا، لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بن ہی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے، یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے، تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جائے۔ لگل غلاب، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے۔ لگل غلاب کمال ہی کا شفت دجاب جمال ہی حسنت جمیو سال ہی۔ حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ آلہ، کہہ دے صلو علیہ آلہ۔ میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے۔ چھوٹا درجہ ہے نہ تو ایمان ہے نہ تو طاقت ہے۔